ڈیوٹی پہ جانا ہے یا امتحان دینا ہے، اسی طرح کوئی شخص پازیٹیو یا نیگیٹو سوچ کر کے جب نکلتا ہے اسی کے مطابق اللہ اس کے تمام کام کرتا ہے. جو سچ چاہتا ہے، جو حق چاہتا ہے وہ ملتا ہے، جو کچھ اور چاہتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے 1948 سے؟ 1948 سے دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان ہے، ایٹمی طاقت، میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی، اللہ نے وہ نعمتوں اور عزتوں سے نوازا، ایسی ریاست جس پر قومیں فخر کرتی ہیں. کیوں فخر کرتی ہیں؟ جو رول ہمارا ریفیوجیز کے لیے رہا، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ. 1989 سے ملینز آف ریفیوجیز، ڈرگز کے خلاف، جو کہ ایلیسٹ ڈرگز کے خلاف پاکستان، پیس کیپنگ فورس، پاکستان نے جو وار آن ٹیرر میں رول ادا کیا، پاکستان کے ڈائسپورا دنیا میں دنیا کو حیران کیے ہوئے، دنیا کی ترقی میں افغانستان کے لیے. یہ عظیم قوم. تو مجھے جب کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری دی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کشمیر پہ کام کیوں نہیں ہوا. کشمیر پہ اقوام متحدہ، تمام گلوبل کی فورمز، کی سٹیک ہولڈرز، اور پھر دنیا کے وہ تمام وہ قوتیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو کہ عالمی ادارے ہیں، ان تک کشمیر کے مقدمے کو کیوں نہیں پہنچایا گیا. تو اس کی ایک وجہ سامنے آئی کہ جس گھر کا بڑا حرام خور ہو، جس کی ذاتی اپنی مفاد ہو، میرے پاکستانیوں، میرے کشمیریوں، میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں، تمام انسانوں یاد رکھو ایسے گھروں کے جنازے نکلتے ہیں شرم و حیا کے. یاسین ملک صاحب، اس سے پہلے اشرف خان صحرائی شہید، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور وہ ہستی سید علی گیلانی شہید، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تہاڑ جیل میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ نہت معصوم دختران ملت آسیہ اندرابی، اسی طرح ڈاکٹر قاسم فتو بھٹ صاحب، جتنی کن کن کے میں آپ کو نام گنواؤں، ایک طرف کتنے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہوں گی، ان کے ساتھ روزانہ کے منٹ بعد ان پر جبر اور ظلم ہوتا ہوگا. ان کی قیمت کیوں نہیں لگتی؟ وہ کیوں نہیں سر جھکاتے؟ وہ ہندوستان کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں، دماغوں میں، اور رب ذوالجلال کے فضل سے ان کی ہر سوچ میں اللہ نے وہ طاقت ڈال دی ہے جس کو ہندوستان کیا پوری دنیا ہلا نہیں سکتی. دوسری طرف وہ لوگ جو اس ایل او سی کے اس طرح بیٹھے، یہ کیوں سودے بازیاں کرتے ہیں؟ ہم جب ہماری حکومت عمران خان صاحب کی تو کہتے تھے ٹریڈ شروع کر رہے ہیں، نہ کریں، فلانا نہ کریں. ہم نے کیا کہا تھا؟ 35A اور 370 جب تک ریسٹور نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی. یہ اب کے گھس بیٹھی، یہ جو چور ڈاکو، یہ جو پیسے کی سیاست کرتے ہیں، خیروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. دھرتی ماں قوم بھول گئی ہے. ایمل کانسی کے اٹارنی نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے جو پیسے کے لیے ماں بیچتی ہے. ان میں ذرا برابر غیرت نہیں ہے. APHC کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. حریت کے تمام سٹیک ہولڈرز. تو آج ہندوستان سن لے، مودی بھی سن لے، اور اس کے تمام ٹیم پلیئرز بھی سن لیں. انسانیت کی تذلیل جو کر رہی تھی کر لی ہے. ہندوستان کے اندر دلت، لوور کاسٹ، ہندوز، سکھ، مسلمان، کرسچن، جتنی مائنورٹیز ہیں، کس کس کا گلا گھونٹ ہو گئے. رہی بات 25 تاریخ، ہندوستان کے اوپر سب کی نظریں. ہندوستان نے سپریم کورٹ، اپنے آئین، اپنے قانون کو توڑا ہے، اور مودی جو ایک ڈبہ بن گیا انسانیت کے لیے، RSS ایک ایسی پارٹی جو انسانیت کی تذلیل کی سوچ کے مطابق وہ سیاست کرتے ہیں، وہ انسانوں کی تذلیل کا سبب بنتے ہیں. اور وہ شخص جو سب کچھ لٹا بیٹھا، جس نے اپنا سب، اور اس کتنی لوگ، کتنی ہستی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہیں. ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ 1948 کی کمٹمنٹ کس نے کی ان کے ساتھ؟ کون لے کے گیا؟ پاکستان اور کشمیری تو نہیں لے کے گئے، نہرو لے کے گیا. اور اس پر 18 سے زیادہ ریزولوشنز ہیں، پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل. وہ قومیں جو آج ریجیمز بدلتی ہیں، وہ قومیں جو اگلے قوموں کا فیصلہ کرتی ہیں. کشمیر کا تو آپ کے لیے کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے وی آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. آپ کی نظر میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں. لیکن یاد رکھو، یہی وہ خطہ ہے جو انسانیت کی اور دنیا کی خیر کا ذریعہ بنا. ابھی ریفیوجیز، ابھی
افغانستان سے ایویکویشن کس نے کرائی؟ تمام نیٹو اور باقی لوگوں کی، اس ملک کے جوانوں نے کی. ہم آپ سے یہ ہماری تمام تر امیدیں رب سے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ میں بھی مہذب لوگ ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کی قدر کرتے ہیں. خدا کے لیے انسانیت کی تذلیل کا سبب مت بنے. ڈونٹ بیکم a part and parcel of that system which sole objective is only to humiliate humanity. We are not emphasizing on any community or on any religion. The sole objective of all of the entire nation of ours and of the former Prime Minister of Pakistan, that please do not undermine humanity. It's not about any religion, it's not about any political party. It's about those humans who are living in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir. Their sole purpose and objective is to value humanity. That's why they've compromised on everything. They have given everything only for one thing, and that is freedom, which was committed to them by whom? By permanent member of Security Council. So my humble submission to the prosperous world is, for heaven's sake, for the sake of humanity, you are emphasizing on women's rights, you are emphasizing on child rights, you are telling the entire globe to come and do the needful regarding sustainable development goals. Over here, humanity is at the receiving end. Women have become so helpless that their respect has been torn apart. Their characters are at the receiving end for a reason, that those who are given that responsibility to humiliate humanity, they are undermining women. Women has become a tool. Rape has become a tool. And above all, mass graves. Imagine you cannot use bullets against animals. They are using against humans, pellet guns. And they are undermining every voice which is becoming a voice for the unheard. So the entire global community needs to understand that this gentleman who has given everything, he is a voice for the unheard. And on the 25th, if anything in any capacity is initiated, it will only be not only a scar, it will divide, polarize India, and India will disintegrate in such a manner that Indians will never ever forgive Modi and all those policies. So آخر میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا، پشتون قبائل ہمارا خون ہے کشمیر کے لیے، آگے بھی ہر لیول پر جائیں گے. اس ملک کا ہر جوان، ہر باسی، ہر سوچ، ہر فکر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کے لیے ایک ہے. خدا کے لیے وہ ہستیاں جن کی قدر کریں، یہ انسانیت کو درس دینے والی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے انسانیت اور امن کے لیے. کشمیر کو اللہ حقیقت بنائے، اور ہندوستان میں وہ قوتیں جو انسانیت کی تذلیل کا سبب ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اور یا رب العزت اس خطے میں امن کا بول بالا ہو. 335 اور 370 نہیں، ہندوستان کو واپس جانا ہوگا، اور وہ انکمپلیٹ ایجنڈا آف پارٹیشن کشمیریوں کو ان کے حق رائے دہی کا حق دیا جائے. رائٹ ٹو پلیبسائٹ از دیئر جینین رائٹ، اور انشاءاللہ ہم اس کو ہر لیول پر پرسو کریں گے. لانگ لیو ہیومینٹی، لانگ لیو کشمیر، لانگ لیو آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی. کشمیری مانگے آزادی، یہ مائیں مانگے آزادی، یہ بچے مانگے آزادی، یہ باپ بھی مانگے آزادی، بوڑھے بھی مانگے آزادی، یہ سر بھی مانگے آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی، مودی سے لیں گے آزادی، بھارت سے لیں گے آزادی. ذرا زور سے بولو آزادی، ذرا جوش سے بولو آزادی، پکار کے بولو آزادی. بھارت یہ سن لے آزادی، مودی یہ سن لے آزادی، ہٹلر یہ سن لے آزادی، امریکہ سن لے آزادی. تیرا باپ بھی لے گا آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، ہمیں لینی پڑے گی آزادی. ہم چین کے لیں گے آزادی، ہم چین کے لیں گے آزادی. تیرا باپ بھی لے گا آزادی، تیرا باپ بھی لے گا آزادی. کشمیر سے ہے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. صداقت مول کشمیری صاحب جو کہ چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی ہے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صداقت صاحب،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں تشریف لائے جناب شہریار کھانفری صاحب کا اور تمام ان کے افراد کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اس مشکل اس پریشانی میں ہیں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. اور آئی ٹو ریکویسٹ آل آف پاکستانی نیشن please should come out 25th of May. Give message to India. Do not give sentence to Yasin Malik. He is the freedom fighter. He is the hero of Kashmiri nation. I request to the Shehryar Afridi, please convey my message to Mr. Imran Khan. You have to should come out. All Pakistani nation to give one strong message to India. Shehryar Afridi صاحب کہ 25 مئی کو ہمیں آپ سے یہ امید ہے, یہ توقع ہے کہ آپ ایک دن ریاست جموں و کشمیر کے ہیرو یاسین ملک کے لیے وقف کرتے ہوئے یہ میسج دیں انڈیا کو کہ اگر خدا نخواستہ ریاست جموں و کشمیر کے ہیرو یاسین ملک کو سنٹینس دی گئی تو پھر گاندھی کا بھی ٹرائل کیا جائے, پھر نہرو کا بھی ٹرائل کیا جائے, پھر بھگت سنگھ کا بھی ٹرائل کیا جائے, کیونکہ یاسین ملک کا وہی جرم ہے جو گاندھی اور ان کے رفقا کا آزادی کی اسٹرگل میں تھا. میرے پاس آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. ہمیں امید ہے 25 تاریخ کو ہم یہاں سے 12 بجے انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے. اس میں بھی آپ کو آپ کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں.